يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. الله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواس رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید اللہ کے رسول کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواس رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا پیغام یزید کی فوج کو سناتے ہیں وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ اب 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کر دیا جائے گا، میری بہنوں و بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگوں، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں تم سب سے حجت تمام کرتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے لوگوں کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلا دو۔ جیسے ہی چراغ جلے، امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواس رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں، جب آپ مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان۔ میرے مولا، اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے تم کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس جیسے رات گزرنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، آذان علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہو گیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا مولا کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر، کوئی بھی نہ رہا۔ امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، آئے میری بہنوں، آئے میری بیٹیوں، امام کا آخری سلام قبول کرو۔ واہ وائلہ کی صدائیں عام ہو گئیں۔ امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بیماری بستر سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین، ان کا لباس سادہ اور پھٹا ہوا۔ سجاد کہتے ہیں، بابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر، ان کو برچھی لگی ہے، ان کی لاش وہاں رکھی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ اتنے میں زین العابدین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، آئے میرے مولا، مجھے اجازت دیں میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہی ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا، پھر تمہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں قید ہونا ہے۔ سجاد، یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد زار و قطار رونے لگے۔
اور پوچھنے لگے کہ بابا آپ نے اتنا پرانا لباس زیب تن کیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا سجاد مجھے پتہ ہے یہ لوگ کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد یہ لوگ میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے سب سے پہلے کہا اے لوگو پہچانو میں وہ ہوں جس کو رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول سینے پر سلایا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں وہ ہوں جو نماز کے دوران رسول کی پشت پر آتا تھا، میری خاطر رسول اپنے سجدے کو طول دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سجدے سے اٹھوں اور حسین کو تکلیف نہ آ جائے۔ اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس جنت کے بدلے دوزخ لکھا ہے، بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے، بتاؤ میرا کیا جرم ہے۔ لوگ کہنے لگے تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو قرآن کا محافظ تھا، آج تم اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہنے لگا حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پہ حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑتے رہے، ہزاروں لوگ فنال ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار گھوڑے پر سوار ہے۔ بس تاریخ نے تحریر کر دیا۔ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر تو خاموش کیوں ہے؟ شمر کہتا ہے کہ ارے میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ ہرملا حسین پر تیر چلاؤ۔ ہزاروں کی فوج نے حسین پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ ادھر سے خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے اور کبھی فوج کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارے۔ کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار پھینک کے ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے پھینکتا۔ اتنے میں آواز آئی حسین بس، حسین بس، تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ وہ پتھر، وہ نیزے، تیر، کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ۔ امام حسین کے جسم پر اتنا تیر تھے کہ رسول کا نواسہ نہ زین پر تھا نہ زمین پہ تھا، بس تیروں کے آسمان پر تھا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچ جائے اور ہمیں انعام ملے۔ جو حسین کے پاس جاتا ہے حسین کی آنکھوں میں رسول کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ روتے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ جب شمر خنجر لے کر حسین کے پاس جاتا ہے، حسین کا سر سجدے میں، شمر آ کر امام حسین کی گردن پر خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر دیکھے کہ حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، شمر دیکھ کر سوچتا ہے کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں، قریب آ کر سنو تو کیا کہتے ہیں، جا کر یزید کو بتاؤں گا۔ کان قریب کر کے سنا تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے اللہ قبول کرنا کہ تیرے اس حسین نے تیرے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے اس نبی کے نواسے نے تیرے اس دین کی خاطر سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھ کھولی اور دیکھا شمر کو، کہا اے بدبخت تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، تو رسول کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے۔
امام حسین نے کہا تو پھر بھی مجھے قتل کر رہا ہے؟ شمر نے کہا ہاں، تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پہ خنجر چلا دیا، اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس حسین کا سر کٹنا تھا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے اور بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں شمر دیکھے کہ 4 سال کی بچی میدان میں بابا 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 کر رہی ہے۔ شمر قریب گیا۔ بچے نے سوچا کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اس نے بالیاں پکڑ کر کھینچ کے باہر نکال دیا۔ اتنے میں وہ بچی کربلا کی زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی دادا دادا علی کہاں ہیں، کہاں ہیں آپ؟ بس بیویاں بے پردہ ہو کر کربلا کی زمین پر بے وارث ہو کے بیٹھ گئی۔ خیام جل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو یقین ہو جو یزید کے سامنے آئے گا ان کی بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر دے گا اور ان کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی پہچان بھی نہ پائے۔ شمر نے کہا لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ اتنے میں کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، اکبر کی لاش کو جدا کر دو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا اون و محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے۔ کسی نے کہا ہم جناب عباس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا۔ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی کہنے لگا کہ ان کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاشیں جدا ہو گئیں، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پر پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ بس شمر نے کہا لاوارسوں کی طرح حسین کی لاش پامال کرنے کے لیے تیار پڑی ہے، بلاؤ ان گھوڑوں کو۔ گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف۔ حسین کی لاش پامال ہوتی رہی۔ حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی۔ امام حسین کا سینہ پشت سے مل گیا۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے، اور نواسہ رسول کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنے میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر، امام حسین پر۔ حسین